شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام خاور رشید ہے۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے گاؤں ہی نہیں بلکہ علاقے کے چند بڑے ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ انتہائی ناز و نم میں پلا بڑا تھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے میری ہی ایک کلاس فیلو شانزے نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لاہور شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ شانزے کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے اور اس کے گھرانے کا شمار بھی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ شانزے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین اور بھائیوں کو بے حد لاڈلی تھی۔ اس کے والدین بھی بنیادی طور پر ذمہ دار تھے۔ پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنی انڈسٹری لگا لی۔ وہ بے حد خوبصورت اور انتہائی ذہین تھی۔ اس پر آدھی سے زیادہ پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے فدا تھے، مگر اس نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ میں بھی شانزے کا دیوانہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو نام نہاد محبت کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ گویا کہ بہت ساری تسلیوں، وعدوں اور قسموں کے بعد اس نے میری محبت کا یقین کیا، مگر کر لیا تھا۔ جب اس کو میں نے پوری طرح محبت کے جال میں پھنسا لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب شانزے میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو میں نے اس کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مجھے یقین تھا وہ میرا پرپوزل کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے میرے متعلق گھر بات کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میرا پرپوزل قبول کر لیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ مناسب موقع آنے تک میں شانزے کے ذہن اور دل میں اپنی محبت کا رنگ بھرتا رہا، یہاں تک کہ وہ میری خاطر انکار کی صورت میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کرنے پر راضی ہو گئی۔ جب مناسب موقع آیا اور اس نے میرے متعلق گھر بات کی تو اس کے والدین نے سختی سے منع کر دیا، بلکہ اس کے بھائیوں نے اس پر تعلیم حاصل کرنے تک کی پابندی لگا دی اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس نے موقع ملتے ہی اپنی ہمسائی کے ذریعے مجھ سے رابطہ بحال کیا اور یوں میرے کہنے پر گھر سے فرار ہو کر مجھ سے شادی کر لی۔ مگر مجھ سے شادی کے بعد شانزے کے سر سے محبت کا بوجھ جلد اتر گیا جب اس کو میرے والدین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے والدین کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنے پر مجبور کرنا چاہا، مگر میں نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم نے کسی کی خاطر والدین کو چھوڑا تو آج تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح والدین کو چھوڑ دوں گا تو کل کو مجھے بھی میری اولاد یا عزیز و اقارب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری بات سن کر شانزے کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے غصیلے تاثرات اور لہجہ دیکھتے ہوئے سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے والدین چونکہ خاندانی طور پر رئیس تھے، میں تو شانزے کی فیملی اور چال چلن کے بارے میں جانتا تھا، مگر وہ شانزے کو بطور بہو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے شانزے کو فقط اس شرط پر گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی کہ وہ حویلی کے ملازمین کے لیے بنے کمروں میں سے ایک میں رہے گی اور میں بطور شوہر اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سوال کرنے کی میری تو کبھی جرت ہی نہ تھی، البتہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق شانزے نے بھی اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا اور یوں نکاح کے بعد تقریباً 3 ماہ تک شانزے اور میں بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے تھے۔ ہاں، البتہ شانزے باقی ملازمین کی طرح بطور ملازمہ گھر کے کام کاج نمٹاتی تو میں بھی اسے کوئی نہ کوئی ذاتی کام کہہ کر کروا دیتا۔ 3 ماہ بعد مجھے والدین سے اتنی اجازت ملی کہ اگر تم واقعی نکاح کر چکے ہو تو اگر تم چاہو تو اس کے پاس ملازمین کے کوارٹرز میں جا کر رہ سکتے ہو، البتہ تم ضد کرو یا جو بھی، ہم کبھی اس کو حویلی کے اندر جگہ نہیں دیں گے، نہ ہی کبھی دل سے اسے بطور بہو تسلیم کریں گے۔ والدین کی طرف سے ملنے والی اس اجازت کے بعد میں شانزے کے ساتھ شفٹ ہو گیا، مگر اس کی محبت مر چکی تھی۔ اب بس وہ مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ اس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ البتہ میں اس کی تربیت کرنے والوں کو داد دیتا ہوں کہ وہ سارا دن حویلی میں بطور ملازمہ کام کرنے کے باوجود بھی مجھے بطور شوہر کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہ دیتی تھی۔
اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برتتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، شانزے امید سے ہو گئی۔ جب امید سے ہوئی تو میرے والدین کا رویہ اس کے ساتھ تھوڑا نرم ہو گیا، مگر جب اس کے پیٹ میں موجود بچہ 5 ماہ کا ہو گیا اور میڈیکل کروانے پر پتہ چلا کہ آنے والا بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو میرے والدین نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا اور شانزے ایک بار پھر میرے اور میرے والدین کے زیر عتاب آ گئی۔ میرے والدین نے ضد کرنا شروع کر دی کہ اس کو طلاق دے کر حویلی سے نکالو یا پھر کسی بھی طرح اس کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا پر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے والدین کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے مجھے بھی شانزے کے ساتھ حویلی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا، تو مجبوراً میں نے شانزے سے بات کی۔ پہلے تو وہ بچہ ضائع کرنے پر نہ مانی، مگر جب میں نے طلاق دینے اور ساتھ ہی حویلی سے نکالے جانے اور حویلی سے نکلنے کے بعد کے حالات سے ڈرایا، تھوڑا دباؤ ڈالا، تو وہ مان گئی۔ مگر جب میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے صفائی سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے آفر کیے، سفارش کروائی، مگر وہ نہ مانا۔ تو میں نے دوسرے پھر تیسرے ڈاکٹر سے بات کی۔ میری پوری کوشش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جان لینے پر تیار نہ ہوا، تو میں نے گھر آ کر والدین کو ساری صورتحال بتائی۔ اب حقیقت میں بھی شانزے سے اکتا چکا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری بیٹی پیدا ہو۔ دوسری طرف مجھ پر والدین کا بھی دباؤ تھا کہ حویلی میں تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونی چاہیے، لہٰذا میں نے شانزے سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کو سیر کروانے کے بہانے نہر پر لے گیا۔ نہر پر لے جا کر شانزے کے دوپٹے سے ہی اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد جب میں مردار جانور کی طرح اس کو گھسیٹتے ہوئے نہر میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے مجھے بہت واسطے دیے تھے، مجھ سے طلاق تک لینے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے میری محبت، وعدے، قسمیں سب کچھ یاد کروایا تھا، مگر میرے لیے اب وہ اور اس کی گوک میں موجود بچے سمیت سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی قمیض میں 6 اینٹیں ڈالنے کے بعد اس کو نہر میں پھینک دیا اور گھر آ کر والد صاحب کو اپنے غیرت مند اقدام سے آگاہ کیا، تو میرے والد صاحب نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور اپنے خاص کمی پھتو کو آواز دی۔ مجھے اور پھتو کو ساتھ لے کر نہر کے اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے شانزے کو پھینکا تھا۔ پھتو نے نہر میں کود کر اس کی لاش باہر نکالی۔ اس کی قمیض سے اینٹیں نکالنے کے بعد اس کی لاش کو دوبارہ نہر برد کر دیا اور میرے والد صاحب نے پولیس کو اطلاع کروا دی کہ میرا بیٹا اور بہو نہر پر گھومنے آئے تھے۔ بہو اندھیرے کی وجہ سے پھسل کر نہر میں گر گئی ہے۔ کافی دیر تلاش کی مگر نہیں مل رہی۔ پولیس کے پہنچنے اور غوطہ خوروں کا انتظام کرنے تک شانزے کی لاش بہت آگے جا چکی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی غوطہ خور شانزے کی لاش نہ تلاش کر سکے تو پولیس نے نہر کے کنارے پر آنے والے تمام گاؤں میں اعلانات کروا دیا اور صبح تک اس کی لاش مل گئی۔ پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا اور شانزے کو اس کی محبت سمیت دفن کر دیا گیا۔ شانزے کی محبت کے 15 دن بعد میں نے شادی کر لی، مگر میں دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکا۔ ایک بعد ایک بیوی بدلی مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ میں نے منتیں تک مانی۔ اب تو میرے والد بھی راضی تھے کہ بیٹا نہیں تو بیٹی ہی ہو جائے، بلکہ میری بیویوں کو بھی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چل رہی، مگر شاید وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے والدین میری اولاد ہونے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سوئے، مگر والدین کی موت کے بعد بھی لاکھوں دواؤں اور علاج معالجہ، دیسی ٹوٹکے آزمانے کے بعد بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے شانزے کے قتل والے گناہ پر آج بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، مگر میں آج بھی نہر، ندی، نالا یا دریا عبور نہیں کرتا، بھلے ہی اس پر بنا پل کتنا بھی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اگر مجبوری میں مجھے کچھ ایسا ویسا عبور کرنا پڑ جائے تو میں جانوروں کی مانند اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر چوپاؤں کی صورت میں عبور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں نہر میں ڈوب کر ہی مروں گا۔ میں کئی بار خواب میں خود کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوئے ہوئے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہوں۔
میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیویوں کی نیند خراب ہوتی ہیں، لہٰذا اب میری بیویاں حویلی میں سوتی ہیں اور میرا بستر ملازمین کے کوارٹرز میں شانزے والے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میری زندگی موت سے برتر ہے۔ میں موت مانگتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ ہاں البتہ اگر شانزے زندہ ہوتی تو اس بات کی ضرور تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔